یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں ایک بہترین مہینہ جس کا نام ماہ رمضان المبارک ہے وہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس کی آج جو ہے رات سحر ہونے والی ہے۔ آج رات ہم کو سحر کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، روزے رہ کر، نمازیں پڑھ کر اور خیر خیرات کر کر، زکوٰۃ دے کر، فطرہ دے کر۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ مہینے میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے تو ہم پر بھی اس کا کچھ اثر ہو، ہم بھی کچھ اس سے جو ہے متاثر ہو جائیں۔ تو اس کا متاثر ہونا یہ ہے کہ ہم اپنے قلبوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک پاک کریں گے تو ہمارے دلوں پر قرآن کریم کے آیات کا اثر ہوگا اور ہم اللہ و رسول کو قلوب میں بٹھا سکیں گے۔ دلوں میں صرف ایک جگہ ہے، ایک ہی کرسی ہے دل میں، یا تو اللہ و رسول بیٹھ سکتے یا پھر جو ہے بغض اور کینہ بیٹھ سکتا۔ تو اس کو اگر آپ اللہ و رسول سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے عداوتیں ختم کر دیں، بغض کینہ ختم کر دیں، دشمنیوں کو ختم کر دیں اور ایک دوسرے کی بدلے کے بھاؤ کو ختم کر دیں گے تو آپ اللہ و رسول کو جگہ ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومنین کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، تو اللہ کے عرش پر ہم کسی کو جگہ نہ دیں۔ تو یہ ماہ مبارک جو رمضان کا جو ماہ ہے، اس ماہ میں انسان بنا جاتا ہے۔ آدمی جو ہے حقیقت میں اگر متقی بننا ہے تو ایک آفر ہے، یہ ایک پیریڈ ہے ایک مہینے کا، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو روزے رکھا ہے، نمازیں تو ہر سال ہے، اس میں روزے ہیں، اس میں خیر خیرات ہے، اس میں ایک دوسرے کی غم خواری ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، بیواؤں، بے کسوں، یتیموں، یسیروں کی ہمدردی کرنا ہے، تیمارداروں کا خیال کرنا ہے۔ تو انسان کس طرح جیے اس کے سارے اصول جو ہے اس ماہ مبارک میں ایک پریکٹس دلائی جاتی ہے تاکہ زندگی بھر پھر انہیں اس کو جو ہے پریکٹس کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ ایک ٹائپنگ کو جا رہے ہیں تو مہینے 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے، آپ کو ہر سال آپ پریکٹس نہیں لیتے۔ ٹائپنگ کی ایک بار اگر ABCD آپ کو آ گئی، فنگر کانفیگریشن آ گیا آپ کو، تو پھر دوسرے سال جا کے پھر کانفیگریشن نہیں کرتے آپ۔ لیکن یہ رمضان جو ہے آپ کو ہر ہمیشہ آپ کو جو ہے پریکٹس دلا رہا ہے، کیونکہ انسان اس پر قائم نہیں رہتا، اسی لیے اس کو جو ہے ہر سال اس کی سروسنگ کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اور رسول سے محبت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پریکٹس کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک بار اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں پریکٹس جب کر لیتے ہیں تو عمر بھر کا انہیں جو ہے عادی ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ جس طرح ایک ٹائپنگ کرنے والا ایک بار پریکٹس کر کے نکلتا ہے انسٹیٹیوٹ سے تو زندگی بھر اس کے ہاتھ جو ہے اسی الفابیٹ پہ جاتے ہیں جس الفابیٹ پہ وہ پریکٹس کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ والے جو ہے ایک بار جب اللہ کی راہ پر مشق کر لیتے ہیں تو بس زندگی بھر کا جو ہے وہ لوگ اپنی راہ کو، اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑتے، صراط مستقیم کے چلنا نہیں چھوڑتے۔ اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو سحر ہوتی ہے،
جب انتقال کرتے ہیں تو افطار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا ان لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تو وہی روزے کو اختیار کرنے کا مقصد ہی اللہ کا ہے۔ توبہ کرتے ہیں، میں بھی پیتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رہ کے، نماز پڑھ کے، خیر خیرات کر کے، ہر وہ چیز کر کے رمضان میں اپنے آپ کو 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھ کے، بھوک و پیاس میں رکھ کے، آپ پورا رمضان ہونے کے بعد پھر ٹوپیاں پھینک دیے، پھر جو ہے اپنے اوڑھنیاں اتار، وہ اسکارفاں اتار کے پھر اپنے اس میں لگ گئے، آپ دنیا داری میں لگ گئے، تو اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ جب جو ہے ایک ٹھان لیتے ہیں کہ یہ پریکٹس کرنا ہے ہم کو، کہ ہم متقی بننا ہے، جب متقی بنیں گے تو اللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا کام ہے یہ اس رمضان میں، یہ تمام کاموں کو خیرباد کر کے اللہ کی طرف، اس ماہ میں اللہ ملنے والا ہے۔ اس ماہ میں جتنی عبادت کرتے ہیں کریں۔ لوگ جو ہے ایک انجینئر بننے، ایک ڈاکٹر بننے کے واسطے 20 سال ڈالتے۔ نرسری سے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ماں باپ کا کہ ہم ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنیں گے، ہم ہمارے بچوں کو انجینئر بنیں گے، ہمارے بچوں کو پروفیسر بنیں گے۔ تو ٹارگٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ نرسری سے ایک پلان لے کے نکلتا۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نرسری سے پلان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ جب کالج میں آتا تو ایک ٹارگٹ رکھتا ہے کہ میں جو ہے یہاں سے 10th کے بعد اپنا کالج بائی پی سی کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا۔ 7-8 سال کا پلان 10th میں لیتا ہوں، لے کے اپنے ٹارگٹ کو ریچ کرنے کے واسطے، حاصل کرنے کے لیے 8 سال کوشش کرتا، تب کہیں جا کے ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، سائنٹسٹ بنتا۔ تو 8-10 سال کا پلان جو ہے ابھی سے شروع کرتا انہیں، یہ تو 1 مہینے میں آپ کو، یہ کم سمے میں آپ کو اللہ حاصل ہونے والا ہے۔ ایک معمولی دنیا کے پوسٹ کے لیے 8 سال آپ انویسٹ کر رہے ہیں، 1 مہینے کی کوشش کرنے سے اللہ حاصل ہونے والا ہے، تو ساری کائنات کے مالک بننے والے ہیں آپ۔ تو کیوں نہ کریں کوشش، آگے بڑھیں، ساری دنیا کے کام کو ختم کر کے آپ جو ہے اللہ کے لیے آگے بڑھیں۔ تہجد میں دعا کریں، تہجد پڑھیں، مسلسل جو ہے تہجد پڑھیں، تہجد میں دعا کریں۔ اللہ رات میں جو اٹھ کے عبادت کرنے والے ہیں ان کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو ایسا مہینہ پانے کے بعد ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم اللہ کو پکڑیں، اللہ کو قریب کر لیں، اللہ کا لقاء حاصل کر لیں، اللہ کا دیدار کریں۔ اللہ کس طرح ہمارا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ جب ہمارا ہو جائے گا تو ساری کائنات ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ اولیاء کرام کے ہاتھ میں تھی ہر وہ چیز، انہوں جو چاہتے ہوتا تھا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تقدیر اللہ ہاتھ میں دینے والا ہے۔ جب اللہ ہی ہمارا ہو گیا تو لکھ لو، کیا کیا ہونا لکھ لو بول کے دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مہینہ جو ہے بہت برکت والا ہے، بہت رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کو راہ پہ لانے کا مہینہ ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی سمجھ دے، اور جو مسلمان اس سے غفلت برت رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تو اس کا احساس دے۔ اور جو مسلمان پریشان حال ہے میرے مولا، اس سے پہلے مسلمان کا ساری دنیا پہ ایک پریشانی آئی ہوئی تھی کرونا کی، تو نے ان کو ٹال دیا ہے۔ اب مسلمانوں پہ ایک خطرناک جو ہے کیفیت آ کے بیٹھی ہوئی ہے میرے مولا، تو ان کو جو ہے اس پریشانی سے نکال۔ جو فلسطین میں مسلمان پریشان حال ہے، جو ہمارے وہاں سے معصوم بچے، مسلمانوں کے بچے میرے مولا پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں، وہاں کی ہماری بہنیں جو لہولہان ہو رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں میرے مولا، ان تمام کو اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ اور امت مسلمہ جو آج غفلت کے شکار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تائید میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں میرے مولا، ان کو جذبہ دے، ان کو ہمت دے، ان کو طاقت دے، ان کے ذہنوں کو پلٹا دے، تاکہ ان کے جو ہے حمایت میں کھڑا ہو سکے میرے مولا۔ ہم تو یہاں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی تیرے بارگاہ میں
ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں میرے مولا ہم اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، ماں باپ کے ساتھ خوش ہیں، لیکن وہاں پر طوفان برپا ہے میرے مولا۔ یہ تیرے کا کلمہ گو ہے میرے مولا، تیرے حبیب کا نام لیوا لوگ میرے مولا وہاں پریشان حال ہیں، ان کی تو جو ہے کچھ تو کچھ مدد فرما میرے مولا۔ کوئی کسی نہ کسی کو جو ہے ایک مرد مسلمان کو تو جو ہے پیدا کر دے تاکہ ان پر غالب آ سکے اور دشمنوں کا نیست و نابود کر دے میرے مولا، ان کو جو ہے برباد کر کے چھوڑ دے، جو مسلمانوں کے جو ہے ان کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے میرے مولا، تو ان کا چراغ گل کر دے اور مسلمانوں کا بول بالا کر دے۔ اور ہندوستان میں میرے مولا جو مسلمان پریشان ہیں، جو جگہ جگہ مسلمان پریشان ہیں میرے مولا، اس رمضان کی برکت سے تمام مسلمانوں کو جو ہے کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں تیرا بول بالا ہو جائے، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں میرے مولا۔ ہماری تمنا ہے کہ ہم کم از کم تیرے بھارت کو جنت نشاں کر کے دیکھیں گے میرے مولا۔ اس کام کے لیے ہمارا انتخاب فرما اور ہمارے تمام اولادوں کو یہ نصیحت دے میرے مولا، یہ صراط مستقیم پہ چلا، ان کو دین کے راستے پر گامزن رکھ میرے مولا، ان کی گرماہٹ، ان کے جذبے کو ہمیشہ دین کے لیے کام ملے میرا مولا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم تیرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ دعا کر رہے ہیں میرے مولا، ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔